یہ نہیں کہتا کہ کپڑے بار بار گندلے ہو رہے ہیں تو اس کو دھونا چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح جب بھی گناہ ہو فوری توبہ کیا کرے، فوری اللہ کے پاس آ کے ندامت کے آنسو بہایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا؟ فرمایا یکتب علیہ، اس کو گناہ لکھا جاتا. کہ اللہ کے رسول کو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، پھر فرمایا یغفر لہ ویتاب علیہ، اللہ گناہ معاف بھی کر دیتے ہیں، توبہ قبول بھی کر لیتے ہیں. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول وہ بندہ دوبارہ گناہ کر لیتا. فرمایا فیکتب علیہ، دوبارہ گناہ لکھا جاتا. کہ اللہ کے رسول پھر توبہ کر، کہ اللہ پھر معاف کر دیتا. ولا یمل اللہ حتی تملوا، یاد رکھو اللہ رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي اکرمنا بالاسلام وانعم علينا بنعمة الایمان وشرفنا باتباع خير الانام. والصلاة والسلام على نبي العدنان أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. میرے معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور قرآن کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان تو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس سے کبھی اطاعت الہی ہوتی ہے تو کبھی نافرمانی ہو جاتی ہے، کبھی وہ بندگی کی روشنیوں میں چلتا ہے تو کبھی گناہوں کی لغزشوں میں پھسل جاتا ہے. زندگی کی راہوں پہ چلتے ہوئے انسان سے کمی، کوتاہی، خطا اور گناہ کا ہو جانا یہ عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ خطا یہ تو انسان کی پہچان ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَفْسِهِ، انسان کو انسان کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ بھول جاتا ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد اللہ کی طرف واپس آ جانا یہ ایمان کی علامت ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے، بہترین انسان وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے. اس حدیث کے تناظر میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں بہترین انسان ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان سے کبھی گناہ ہو ہی نہ، لیکن بہترین ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی گناہ ہو انسان اللہ کے پاس آ کے توبہ کرے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی گناہ ہونے پر فوری پکڑ نہیں کرتی. قرآن کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ رب العزت انسان کی گناہ ہونے پر فوری پکڑ نہیں کرے. اگر اللہ رب العزت فوری پکڑ کرنے لگ جائے تو روئے زمین پر تمہیں کوئی بھی چلتا پھرتا نظر نہ آئے. یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے
کہ اللہ انسان سے ناراض ضرور ہوتے ہیں لیکن توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، اللہ رب العزت انسان کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک اس کی موت کا وقت قریب نہیں آتی۔ وہ گلے میں خرخراہٹ کی آواز جب ملک الموت سامنے آ جائے، اس سے پہلے جب بھی انسان توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو بھی کوئی کمی کوتاہی گناہ ظلم کر بیٹھتا ہے اللہ کے پاس آ کے توبہ کرتا ہے وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما فيك ولا ابالي، آدم کے بیٹے اگر تم مجھ سے دعائیں کرتے رہتے مجھ سے امیدیں وابستہ رہو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، وہ چاہے جتنے بھی زیادہ ہو جائیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي، آدم کے بیٹے اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آسمانوں کی افق کے تک پہنچ جائیں اور آسمانوں کو چھونے لگیں پھر تم مجھ سے معافی مانگنے آ جاؤ میں پھر بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ انسان سے اللہ رب العزت کی محبت کو دیکھنا ہے تو اس آیت مبارکہ کو پڑھا کریں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے گنہگاروں کو نافرمانوں کو اپنے بندے کہا۔ سلف کہا کرتے تھے اس آیت میں دیکھا جائے اللہ نے نیک لوگوں کو اپنے بندے نہیں گنہگاروں کو بھی اپنے بندے کہا۔ میرے بندو کبھی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو گناہ ہو جائے میری رحمت سے نا امید نہیں، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں بخشنے والا مہربان۔ عبداللہ بن شمیت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سمعت ابی ذکر المعاصی، میں نے اپنے والد کو دیکھا وہ بیٹھے تھے اور اپنے گناہوں کو یاد کر رہے تھے، فاکبرها واعظمها، اپنے گناہوں کو یاد کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے۔ پھر فرمانے لگے وَإِن كَانَ كُلُّ مَا عَصَيْتُ بِهِ عَظِيمًا فَإِنَّهُ فِي سَعْةِ رَحْمَتِكَ صَغِيرٌ، الہی میرے گناہ اگرچہ بڑے ہیں لیکن آپ کی رحمت کے سامنے وہ بڑے نہیں، آپ کی رحمت کی وسعت میرے گناہوں سے زیادہ بڑی۔ انسان جب اللہ کے پاس آ کے توبہ کرتا ہے اللہ کی ذات کتنی خوش ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَاللَّهُ فَرْحَةَ تَوْبَةِ عَبْدِ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ بِرَاحِلَةٍ، ایک انسان ریگستان میں ہو، بعض سواری ہے زیادہ راہ ہے، وہ تھک جاتا ہے کسی سائے تلے لیٹ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے نہ سامنے سواری ہے نہ زیادہ راہ ہے، اب اسے اپنی زندگی کا چراغ بند ہوتا نظر آتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، تھک ہار کے دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ کھولتا ہے تو سامنے سواری بھی ہے سامنے زیادہ راہ ہے۔ اب اس بندے کو کتنی خوشی ہوتی ہے
زندگی کا چراغ دوبارہ روشن ہوتا نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس کو اپنی سواری اور زاد راہ ملنے پہ خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ آتا ہے اور آ کے توبہ کر لیتا ہے۔ جب بھی زندگی میں گناہ ہو فوری 4 کام ضرور کیا گیا۔ سب سے پہلا کام توبہ استغفار۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے تمہیں کون معاف کرنے والا ہے، اتنا بڑا گناہ۔ قرآن یہی کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ شیطان جب انسان پہ حاوی ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے اللہ کی یاد بلا دیتا ہے، اس کے ذہن میں بات آنے نہیں دیتا کہ اللہ کے پاس آ کے تم نے توبہ کرنا۔ اور انسان اللہ کے پاس جب توبہ کرنے آتا ہے وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے مختلف الفاظ سکھلائے۔ ابو یسار زید رحمۃ رضی اللہ تعالی عنہ جو استغفار کے الفاظ نقل کرتے ہیں، الفاظ ہی مختصر ہیں اور ان کی فضیلت بہت بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے گناہ ہو جائے وہ یہ کلمات کہتے ہیں استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ بھی ساتھ الفاظ کو دہرائیں تو کہ ہمیں یاد ہو جائے۔ استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ثلاثا 3 مرتبہ یہ الفاظ کہہ دے غفر له وان كان فر من الزحف، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ چاہے میدان جنگ سے بھی بھاگے۔ میدان جنگ سے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ والتولی یوم الزحف، اس نے اگر کبیرہ گناہ بھی کیا ہو یہ الفاظ 3 مرتبہ دل سے کہہ دے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور سلف کی بات یاد رکھنے والی ہے، وہ کہا کرتے تھے لا تترک الاستغفار فتترک النجاة، زندگی میں کبھی بھی استغفار کو نہ چھوڑیے گا، نجات سے معروم ہو جائے۔ قرآن نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ اس قوم کو اتنی دیر تک عذاب ہی نہیں دیتے جب تک وہ قوم استغفار کرتی رہتی۔ تو سلف کہا کرتے تھے زندگی سے استغفار کو نہ جانے دینا، کیونکہ جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اللہ کا عذاب نہیں ہوگا۔ کیا ایسا نہیں ہے جب انسان کے کپڑے گدلے ہوتے ہیں تو فوری اس کو دھوتا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ کپڑے بار بار گدلے ہو رہے ہیں تو اس کو دھونا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح جب بھی گناہ ہو فوری توبہ کیا کرے، فوری اللہ کے پاس آ کے ندامت کے آنسو بہایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا؟ فرمایا یکتب علیہ، اس کو گناہ لکھا جاتا۔ کہ اللہ کے رسول کو معافی مانگ لے، توبہ کر لے، پھر فرمایا یغفر له ویتاب علیہ، اللہ گناہ معاف بھی کر دیتے ہیں، توبہ قبول بھی کر لیتے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول وہ بندہ دوبارہ گناہ کر لیتا، فرمایا فیکتب علیہ، دوبارہ گناہ لکھا جاتا۔ کہ اللہ کے رسول پھر توبہ کر، کہ اللہ پھر معاف کر دیتا۔ وَلَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا، یاد رکھو اللہ رب العزت معاف کرتے نہیں تھکیں گے، جب بھی تم معافی مانگنے آؤ گے اللہ معاف کر دے گا۔
زندگی میں استغفار کو نہ جانے دیجیے۔ دوسری بات، جب بھی گناہ ہو فوری کوئی نیکی کر لیا کرے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ انسان نیکی کرتا ہے تو یہ نیکی اس کے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ دو صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابو ذر غفاری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں نے آ کے نصیحت طلب کی، اللہ کے رسول کوئی نصیحت کر دیں۔ تو ہادی رہبر نے کیا نصیحت کی؟ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا۔ جب بھی گناہ ہو توبہ کر لینا، جب بھی گناہ ہو کوئی نیکی کر لینا، یہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی خاتون کا ذکر کیا، ساری زندگی گناہ میں گزاری، آخری لمحات گھر سے باہر نکلتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ ایک ڈوگی ہے، پیاسا ہے اور مٹی چاٹ رہا ہے، اس کو پانی پلا دیتی ہے، تھوڑی دیر بعد فوت ہو جاتی ہے۔ حدیث کہتی فغفر اللہ بها، اللہ رب العزت فغفر اللہ بھی، اللہ رب العزت اس پانی پلانے کی وجہ سے ان کے زندگی بھر کے سارے گناہ مٹا دیتا۔ ایک نیکی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کریں کہ نیکی چھوٹی ہے، ہو سکتا ہے اسی نیکی کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو جائے اور وہ تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ جب بھی گناہ ہو فوری کوئی نیکی کر لیا کرے۔ سلف صالحین کسی شخص کو دیکھتے وہ گناہوں میں لگا ہوا ہے، اس کو کتنے اچھے انداز سے نصیحت کرتے، پاس بلاتے اور آ کے بلا کے کہتے هل اذنبت، تم نے گناہ کیا ہے؟ قال جی گناہ ہونا۔ قال فلتعلم ان اللہ قد كتبه عليك، جانتے ہو اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین سے یہ گناہ لکھوایا ہے؟ قال یقین ہے اللہ نے لکھوایا۔ تو سلف کی نصیحت کتنی پیاری ہوتی، فاعلم حتى تعلم ان اللہ قد محاه، پھر نیکی کرو، کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہاری نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے گناہ مٹا دیا۔ تیسرا کام، جب بھی گناہ ہو فوری 2 رکعت ادا کر کے اللہ سے بخشش مانگ لیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی کے حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله۔ کسی انسان سے گناہ ہو جائے، وہ باوضو ہو، نماز ادا کرے، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چوتھا کام، جب بھی گناہ ہو جائے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طرح آگ جلی ہو اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کریں تو آگ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جائے تو گناہ مٹ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو سمجھیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ کی راہ میں صدقہ دو،
قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ آ جائے پھر تم خواہش کرو کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ دوں اور نیک لوگوں میں شامل ہوں۔ جب وقت اجل آ جائے پھر مہلت نہیں ملتی۔ یہاں سلف مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا سے جانے والا یہ خواہش نہیں کر رہا کہ اللہ مہلت دے میں نماز پڑھ لوں، یہ خواہش نہیں کر رہا کہ اللہ حج کی توفیق دے دے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ، اللہ اتنی مہلت دے دے کہ میں صدقہ دوں۔ صدقہ نیکی ایسی ہے جب انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو ڈھیروں اجر بھی حاصل کرتا ہے اور زندگی بھر کے گناہ بھی معاف کروا لیتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے، پاس اولاد بیٹھی ہوئی، وصیت طلب کی، صحابی رسول سے دنیا سے جا رہے ہیں، کچھ فرما کے جاتے، فرمانے لگے یا بنی اذکروا صاحب الرغیف، بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، صاحب الرغیف کو یاد رکھنا، اس کو کبھی نہ بھولنا۔ اولاد نے کہا صاحب الرغیف کون ہے؟ وہ روٹی بان کون ہے؟ کہا صاحب الرغیف وہ شخص ہے بنی اسرائیل کا جس نے 70 سال معبد خانے میں اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ 70 سال، کوئی 10 سال کی بات نہیں ہو رہی۔ آج تو انسان کی عمر 60 سال، اس سے اوپر تو بونس ہے۔ 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارنے والا معبد خانے سے نکلتا ہے اور 7 راتیں گناہوں میں گزارتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ترازو قائم کرے، فَوُزِنَتِ السَّبْعُونَ سَنَةً بِالسَّبْعِ اللَّيَالِ، ایک پلڑے میں 70 سال کی عبادت رکھی جاتی ہے اور دوسرے پلڑے میں وہ 7 راتوں کا گناہ رکھا جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ 7 راتوں کا جو گناہ ہے وہ پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ پوچھتے کوئی اور بھی نیکی ہے؟ کہا اللہ وہ ایک نیکی ہے، جب یہ گناہ سے فارغ ہوا تھا تو گیا تھا اور غریب کے ہاتھ میں روٹی تھما دی، ایک روٹی، زیادہ کی بات نہیں ہوگی، ایک روٹی صدقہ کی تھی۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ وہ روٹی کی بھی لے کے آ جاؤ۔ وہ صدقہ جب 70 سالہ عبادت کے ساتھ رکھا جاتا ہے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹو اذکروا صاحب الرغیف، اس روٹی والے کو کبھی نہ بولنا، جب بھی گناہ ہو صدقہ دے دینا، اللہ کی ذات معاف کرنے والے۔ آخری بات، جانتے ہیں سب سے بڑا رزق یہ ہے کہ میں رات کو سونے کے لیے بستر کی طرف آؤں اور بغیر توبہ کیے نیند کے آغوش میں چلا جاؤں۔ کیا پتا ہے کہ میں رات کو سویا ہوں، صبح اٹھنا نصیب نہ ہو۔ اور کتنے لوگ ایسے جوان ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، رات کو صحیح سویا تھا، جب وہ صبح جہاں اذان فجر ہوتی وہاں اعلان ہو رہا ہوتا ہے، سویا تو ٹھیک تھا، بس اللہ کے پاس چلا۔ سب سے بڑا رزق یہ ہے میں توبہ کے بغیر سو جاؤں۔ اور آج دیکھا کریں کہ ہم کس حالت میں سوتے ہیں۔ ہمارا آخری کام کیا ہوتا ہے؟ فیس بک کی دنیا کو دیکھ لیں، واٹس ایپ کو دیکھ لیں، فلاں یوٹیوب پہ دیکھ لیں، نیا ڈرامہ آیا ہو، وہ دیکھتے دیکھتے ہم سوتے ہیں۔ اور حدیث کہتی یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، اسی حالت میں قیامت کے دن بندہ اٹھے گا جس حالت میں فوت ہوا ہے، یہ کس حالت میں اٹھے گا؟ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جب گناہ ہو جائے فوری اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔